بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة وحيدا واحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مناظر له ولا جلد بلد ولد جسد رسو وجز ونظم وزم له ولا جذب وصف طاب بيت حسم له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مناظر له ثم نشهد أن سيدنا سندنا حبيبنا ومحبوبنا جدلنا ونزلنا إيماننا مبين فرقاننا هذه سبيلنا رونق جدراننا وعدوة قدوة رتبة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة سيد إله سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ رب العزت دا فضل عظیم ہے جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت وچوں پیدا فرمایا۔ آج دی یہ عظیم شان محفل میلاد مصطفیٰ شیرہ جیدہ دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعائے جنہ جنہ پائیاں اہتمام کیتا عیسیٰ شامل کیتا چاہے لنگر پکانے میں کھوانے میں استقبال دے وچ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دی حاضری
بارگاہ رسالت دے اندر قبول و منظور فرما۔ قرآن مجید الحمدللہ کے والناس تک سارے دا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اقدس میں نازل ہویا، اور قرآن الحمدللہ کے والناس تک اے سارے دا سارا کیے سرکار دی نعت ہے۔ ایک نعت ہوئے جیڑا کوئی نعت ہاں پڑھدا ہے، ایک نعت ہوئے جیڑا مالک الملک پڑھدا ہے پیا، ایک نعت ہوئے جیڑا خدا پڑھدا ہے پیا، رب کائنات پڑھدا ہے پیا، تے پڑھدا کدی یہ نعت پیا ہے، وہ نعت کدی پڑھدا ہے پیا، وہ محمد رسول اللہ دیاں نعتاں پڑھدا ہے پیا، سرکار دیاں نعتاں پڑھدا ہے پیا۔ بھائی جا جبریل جا، اے کلامی جا کے سینہ مصطفیٰ دے اندر محفوظ فرما دے۔ سرکار دے سینہ پاک دے اتے قرآن نازل ہویا، اور قرآن سارے دا سارا کیے نعت مصطفیٰ ہے۔ اور ویکھو اسلوب ویکھو قرآن دا، علماء نے فرمایا بعض صورتاں ایسیاں نے جس وقت بندہ پڑھدا ہے انہوں محسوس اس طرح ہوندا ہے جس طرح میں نعت پڑھنا پیا، جس طرح قرآن مجید دی سورہ مبارکہ سورہ دوحا دی تلاوت کرو۔ سورہ والضحیٰ اگر پڑھو، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ نعت اے سورت پڑھو اس طرح محسوس ہوئے دا جس طرح نعت پہ پڑھ دے ہو۔ اگر سورہ یاسین پڑھو، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم، اے ویکھ لو ردم ترتیب ویکھ لو۔ اور اگر سورہ کوثر پڑھو، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ کہ جس وقت سورت نازل ہوئی سرکار نے فرمایا، حیدر کرار موجود نے، شیر خدا موجود نے، امام فخر الدین رازی نے نقل فرمایا، آپ فرماندے نے سرکار دی بارگاہ دے اندر حیدر کرار موجود نے، اے علی جاؤ اے سورت لکھ کے کعبے دے دروازے دے نال لٹکاؤ۔ جس وقت صبح دا وقت آیا، بڑے بڑے شعراء مکے دے رہنے آلے جڑے اپنے کلام اتے مان کردے سن، اپنے کلام اتے ناز کردے سن، اپنے قصیدیاں دے اتے فخر کردے سن، انہاں جیسا کلام نہیں کوئی لکھ سکتا۔ او بے ساختہ بول اٹھے، ما ھذا کلام البشر، اے کسے انسان دا کلام نہیں ہو سکتا، اے کسے انسان دا کلام نہیں ہو سکتا۔ وہی سمجھائے کون؟ سمجھے کون؟ سمجھائے کون؟ انا آتیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اونا کیا محبوب کون ہے؟ عطا کرنے والا کون ہے؟ تے کوثر کون ہے؟ انہاں نو سمجھ ہی نہ آئی۔ وہ یہ گل کی ہو رہی ہے، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بے ساختہ جس وقت سورہ کوثر دی تلاوت کی تھی تے او بے ساختہ انہاں کیا کیا، ما ھذا کلام البشر، اے کسے انسان دا کلام نہیں ہو سکتا۔ عاجز آگے بڑے بڑے قصیدے لکھنے آلے، بڑے بڑے شعر و شاعری کرنے آلے، بڑے بڑے اپنے فن دے اتے ناز کرنے آلے، جنہاں وچوں کون ہے؟ حضرت حسان ابن ثابت، عبداللہ ابن رواحہ، کعب ابن زہیر، یہ تین شاعر جے جنہاں دی گل میں کراں دا مختصر طور سے۔
پہلا شاعر کیڑا ہے جدا نام کیے حضرت حسان ابن ثابت. اے واحد شاعر جے جنوں سرکار نے فرمایا حسان میرے ممبر دے اتے آ جا ایتھے کھلو کے تے میری نعت پڑھ قصیدہ پڑھ. اور حضرت عائشہ صدیقہ جس وقت دل پریشان ہوندا سی حضرت حسان نو طلب کیتا جاندا سی اے حسان نعت پڑھو آ کے رسول اللہ دی نعت سنی جاندی سی. لیکن اج دا بھی نعت ہے رم جم 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 رم جم جم اج بھی نعت پڑھی جاندی ہے. 5,000 دیاں ویلاں پیاں ہوندیاں نے اکھ کانی انہاں نو وجد بھی 5,000 دا نوٹ ویکھ کے آوندا اونج نہیں آوندا. ہاں او بابا ٹھٹے والا او آدا سی 2 دانے دم کر دے تیرا کیڑا ملہر چے میرا 100 نال کم کر دے. او دی نعت ہی ہے 2 دانے دم کر دے تیرا کیڑا ملہر چے. تے کہیں ایسے سن جڑے آدھ سن لے بابا 100 روپیہ پڑھ تے جان چھڑ. اے بن گیا پیشہ اے بزنس ہے ساریاں تو وڈا بزنس ہے جے. مولوی صاحب جبا کبا دستار وضا قطع علیا لباس نہ تھا ویکھ لو اس طرح لگدا ہے جس طرح بی بی دے کپڑے پا کے آ گیا ہے. بیبیاں والے کپڑے پائے نے جس طرح لہنگا پا کے آ گیا توڑ تک مزین لباس ہے. ہاں او دے بعد انہاں دے نخرے ویکھو. ہاں جاندیاں باہر رولا پا لیندے نے سان دینا نہیں دینا یا دینا جتنا مکایا جے دیو ہوگا تے ممبر دے اتے بہ کے ٹارا مارنیاں ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے. میں ویکھاں تنوں تروڑکیاں والے بلان ایک باری پھر میں ویکھاں آدھے نے مولوی صاحب ٹکر چنگا دیاں دے کھانا چنگا دیاں دے روپیہ ایک نہیں دینا. اوتھے جڈا بھی مولوی ابھی آدھا میری بس ہو گئی. میں 1.5 گھنٹہ کر کے آیا 1.5 گھنٹہ میں لا کے آیا. انہاں کیا ٹکر جتنا دل جے کھا لو لیکن چھلنا والی گل کو نہیں. اوتھے بڑے بڑے ہاتھ بن کے آدھے نے اج تے آ گئے تے اگوں اسی کو نہیں آؤں. اوتھے ساڈے تے گناہگار نے او جڑے رسول اللہ نہ ٹوٹ کے محبت کر دے نے قسم اس پاک ذات دی اسی تے نوکر تے گناہگار ہاں. ساڈا کوئی مطالبہ نہیں کوئی غرض نہیں کوئی لالچ نہیں کسے نال کوئی جرانہ نہیں نہ پیسے دا نہ ٹکے دا کوئی لالچ کوئی غرض نہیں. اپنا سجن ہی کوئی نہیں. اپنا سجن ہے کی ہے 14 طبقہ دے والی دے نا جرانہ ہے سرکار دے نا جرانہ ہے سرکار دے نال محبت ہے. کئی واری ایسا ہویا وہ منو یار دوست آدھے نے اے گڈی دا پٹرول ان پلیوں پوانا پڑنا. میں کہا اتنا تھوڑا ہے سرکار دے نام دے اتے لوگ ساڑھے ہاتھ چوم دینے سرکار دے نام دے اتے عزت کر دینے سرکار دے نام دے اتے نعرے مار دینے سرکار دے نام دے اتے مولوی دے اتے پھول سٹے جان دینے. سرکار دا نام ہے نا او ذاتی کمال تے کونی نا. تے ویکھو اگر سرکار دے نام دے اتے گھنٹہ 1.5 بیان کرنا پہ جائے تے او دے بعد بندہ رنڈی رونا پا دے وے. اے کہیں رنڈی رونا پاندے جی اتنا مکائے اسی تے مکانے والے آئی نہیں. اسی تے صرف اور صرف ہے وے یا رسول اللہ قبول فرما لیو کملی آلیا قبول فرما لیو. حضرت حسان ابن ثابت نو بلایا گیا. حسان نعت پڑھ. حسان نے جملہ پڑھیا حجوت محمدن برن حنیفن رسول اللہ شیمتہ الوفاؤ فائنہ بی ووالدی ویردی لرد محمدن منکم وکاؤ. انہاں کیا او کافروں منو خبر پہنچی ہے
تسی رسول اللہ دی شان دے اندر گستاخیاں تے بے ادبیاں کر دے ہو. کملی آلے جواب کوئی نہیں دینا. اسی آواں نا سرکار دے نوکر, اسی آواں نا, اسی جواب دیاں دے, اسی سرکار دی طرفوں جواب دیاں دے. تے ویکھو جواب کتنا سونا عطا فرمایا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. او کملی آلیا قسم ہے اس پاک ذات دی, میری آنکھ نے ایڈا سونا نہیں ویکھیا. یا رسول اللہ ایڈا سونا جے تھکے ہو تو میں بس کر سڑاں گا. اے نہ آکھو متے بھئی نے جوٹ پا لیا ہو. جے تھکے ہو تو کوئی مجبوری نہیں. اینا دیاں بھی دیگاں ٹھنڈیاں بیاں ہو دیاں نے. میں انہوں آکھیا بھئی ساڑھے واسطے کی کیتے, آدھا چاول بڑھائے. میں کہا میرا تے اگے گڑا بند ہوئے. مولویاں دے نال وائے مہینہ پورا میرے نال لایا نے. چنگا جڑا ڈونگا سی نا, اے وال بوٹیاں, اے دلاور جڑا پا کے میں کہا کسے دوجے نہیں کھانا. انہیں آکھا دوجا کھائے خسمہ نو کھڑا رہ کے, میرے نصیب والا تے میں کھانا ہے. انہاں نو جاچ میں دستا رہا ہاں. آج پتہ لگے دا نا پیڑ پوے دا, آج پتہ لگے دا ہے تو آڑے نالا جو صاحب اسی کر کے جان دے انشاءاللہ. سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو, حسان نات پڑھدائے پیا. جس وقت حسان نے جملہ بولیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, میری آنکھ نے ایڈا سونا نہیں ویکھیا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, ویکھیا تے تاں وے جے ماں نے پیدا کیتا ہے. اگلا جملہ او دے وچ عقیدہ ہے خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. آکھیا یا رسول اللہ تو آڈی تخلیق وچ کوئی عیب نہیں, تو انو بے عیب پیدا کیتا گیا ہے. ایسے واسطے میرے مصطفیٰ نے فرمایا انی لست مثلکم, تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو میری مثل ہو. کیڑا جڑا ساڑیاں ریساں کرے, کیڑا جڑا ساڑے مقابلے کرے. کانکا قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ توانو خدا پوچھ پوچھ کے بناندہ رہا ہے. واللیل دیاں زلفاں والضحا دا چہرہ, ما زاغ البصر وما طغى, سونیاں اکھاں ما زاغ دا کجلا. واللیل دیاں زلفاں والضحا دا مکڑا تے کالی کملی. ویکھو رسول اللہ دا جلوہ. اے پہلا شاعر دے جدا نام ہے حسان ابن ثابت. دوسرا شاعر کیڑا ہے جدا نام کیے عبداللہ ابن رواحہ. عبداللہ ابن رواحہ اینا میدان احد دے اندر شعر پڑے. میدان احد میں جس وقت جا رہے نا سرکار نے بلایا عبداللہ ابن رواحہ نو بلاؤ. شعر وہی پڑھ, سامنے کافران دا جتھا موجود ہے. عبداللہ ابن رواحہ نے جملہ پڑھیا. یہ بڑا مشکل کام ہے. اسی تے پھر آہنے آنا فلانا محالف بیٹھے ہے ذرا گل ماڑی ہے, اس طرح انہوں چنگا نہ لگا. وہ یودر تلواراں تیر ہر چیز موجود ہے. تے سرکار فرما رہے نے عبداللہ ابن رواحہ ادھر پیڑ وچ آ انہاں نوں دس. تے عبداللہ ابن رواحہ نے پہلا جملہ بولیا حلو بنی الکفار عن سبیلہ اليوم ندربکم علی تنزیلہ دربا یزل الحامان مکیلہ ویدخل الخلیل عن خلیلہ. انہاں کیا او کافران دیو پترو ہٹ جاؤ, رستہ چھڑ دے وہ. حلو بنی الکفار عن سبیلہ اليوم ندربکم علی تنزیلہ. آج جیڑا ساڑے راہ وچ آیا اسی کپ سڑاں گے. اگے آکھیا دربن یزل الحاما, اس طرح دی ضرب ماراں دے, اس طرح دی تلوار ماراں دے, سر تن تو جدا کر دے وان دے, یار نو یار تو جدا کر دے وان دے. اے عبداللہ ابن رواحہ شعر پڑھے.
یہ کوئی نعتاں اج دیاں نہیں پڑھیندیاں پیاں نعتاں جس دن دے سرکار دنیا دے اتے جلوہ افروز ہوئے نے ادوں دے قصیدے تے نعتاں پڑھیندیاں نے اے اس دن تا آغاز ہے اج دا نہیں تو میرے دوستو ویکھو انہاں نعت خانہ میں تے انہاں وچ فرق ہے تھوڑا ہی میں اگے کئی باری آکھیا وہ نعت کم از کم انج دا بلاؤ جدی داڑھی تے کم از کم بلاؤ وہ ساڈے جڑے دو چار ہیں نے انہاں نوں بلا لیا کرو نالے سنت ہے نالے نعت پڑھنے دا طریقہ بھی ہے تے ادھروں آلو چھلائے ہے تے سپیکر پھڑے ہے اوے آلو چھلے ہے اودا صبح آلو چھلا کے آیا ہوا میں محفل میں جا کے نعت پڑھنے کمال دی گل نہیں میں کتھے جانا رات نو محفل تے جانا والا نو کالف لوا لی تے تھلیوں آلو چھلا لیا تے او نائی ہوئے نا چنگا مارے پچھو چھک کے وہ آکھے وہ بدبختا ساری عمر تنو گزر گئی ہے نعتاں پڑھ دیاں ساری عمر پیسے گران دیاں گزر گئی ہے ویلاں سٹا دیاں گزر گئی ہے تے داڑھی رکھنے دی آئی تک توفیق نہیں ہوئی او آکھے نا کدی سوال تے پھر آندا او میرے دوستو ذرا توجہ کرو تیسرا نعت ہاں کھڑائے جدا نام ہے عبداللہ ابن رواحہ پہلا نعت ہاں حضرت حسان ابن ثابت دوسرا نعت ہاں عبداللہ ابن رواحہ تیسرا نعت ہاں کعب ابن زہیر کعب ابن زہیر نے رسول اللہ خط لکھیا کہ کعب ابن زہیر جتھے نظر آوے انہوں قتل کر دیتا جائے کعب ابن زہیر جتھے نظر آوے انہوں قتل کر دے وہ تے کعب ابن زہیر نے جس وقت وہ خط پڑھیا نا پتہ لگا انہاں دا یار سی ایک ابن قتل او کعبے دے غلاف جا کے پناہ لیندا ہے اوتھے جا کے وہ چھپ گیا صحابہ اکرام تلواراں لے کے گئے واپس آ کے انہاں آکھیا یا رسول اللہ اوتھے کعبے جا کے چھپ گیا حضور نے فرمایا جیڑا میرا گستاخ ہے انہوں کعبے وچ بھی پناہ نہیں دیتی جان انہوں اوتھے جا کے مار دو اوتھے جا کے انہوں قتل کرو حالانکہ کعبے دے اندر قتل و غارت نہیں کر سکتے کعبے دے اندر قتال کرنا منع ہے سرکار دا گستاخ ہوئے سرکار دا بے ادب ہوئے لعین بدبخت ہوئے انہوں کعبہ بھی امن نہیں دیتا کعبہ بھی انہوں پناہ نہیں دیندہ جس وقت انہوں پتہ لگا نا کعب ابن زہیر نو کہ سجن مارے آ گیا انہاں آکھیا بھئی میں رسول اللہ نو ملنا چاہنا میں توبہ کرنا چاہنا وا میرا دل چاہتا میں سرکار دا کلمہ پڑھا میں مسلمان ہو جاواں کسے بندے دے نال مشورہ کیتا انہاں کیا صرف تنو ایک ہی بندہ بچا سکتا ہے اور کوئی بندہ آمی نہیں پرن لیا انہیں آکھیا منو اس بندے دا پتا دے وہ کیڑا بندہ ہے وہ بندہ کون ہے وہ بندہ جے یار غار سرکار دے یار حضرت ابو بکر صدیق صرف اور صرف تنو بچا سکتے نے رات دا وقت کعب ابن زہیر دروازہ کھٹکھٹایا وہ دروازہ کدا ہے یار غار دا دروازہ ہے سرکار دے یار دا دروازہ ہے دروازے دے اتے دستک دیتی دروازہ کھلا حضرت ابو بکر صدیق باہر نکلے انہاں جس وقت کعب نو ویکھیا نا انہاں آکھیا لے بھئی شکار آ گیا دوڑ دے گئے تلوار لے کے ارادہ کیتا تلوار دے نائدہ سر قلم کر دیتا جائے سرکار دا حکم آ چکے آئے انہیں آکھیا میری گل سن لو میری ایک باری گل سن لو اے جس طرح ہن میں تہانوں پہ آنا میری سن لو وہ میری سن لو تھوڑی نہیں اسی طرح انہیں آکھیا وہ میری سن لو حضرت ابو بکر صدیق نو ایک باری گل سن لو او دے بعد جو فرماؤ دے جو تہاڈی منشا ہوئی وہ کر دیو حضرت ابو بکر صدیق نو عرض کردا ہے
میں رسول اللہ دی بارگاہ وچ جا کے معافی منگنا چاہنا وا، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہنا وا۔ حضرت ابو بکر صدیق دے بارے صحابہ اکرام کی فرماندے نے کہ ساریاں وچوں نرم دل حضرت ابو بکر صدیق سن۔ اے سرکار دے یار نے سب تو زیادہ رحم فرمانے والے، بلال نو آزاد کروانے والے ادھے تو زائد صحابہ اکرام ایسے نے جڑے غلام سن تے انہاں نو آزاد کروایا۔ آزاد کروانے والا کون ہے؟ تاجدار صداقت نے حضرت ابو بکر صدیق نے۔ بلال دی قیمت بھی حضرت ابو بکر صدیق نے پری۔ وہ جس وقت کعب ابن زہیر آیا نا، آکھیا ہون تو اے پیاہنا میں رسول اللہ کو جانا چاہنا تے کوئی چاج بنائیے وسع بنائیے تاکہ میں تنوں پیش کر دے ماں۔ سرکار دی بارگاہ دے اندر کعب ابن زہیر نو آکھیا او کعب فجر دے وقت جس وقت سرکار نماز پڑھان دے امن پہ تو برقع پا کے آ جائیں، تو برقع پہن کے آ جائیں، میں تنوں سرکار دی بارگاہ پیش کر دے ماں۔ کعب ابن زہیر مسجد دے وچ آگے برقع پہن کے سرکار نے نماز فجر ادا فرمائی، نماز مکمل ہو گئی۔ او دے بعد حضرت ابو بکر صدیق قریب آئے، یا رسول اللہ ایک بندہ ہے جیڑا بیعت دے ارادے تے آیا ہے، اے بیعت کرنے واسطے آیا ہے، یا رسول اللہ بیعت کرو۔ کعب نے ہاتھ اگے ودایا، سرکار نے ہاتھ پڑھ کے بیعت کر دی۔ جس وقت بیعت ہو گئے کعب ابن زہیر برقع پہنے آئے، نقاب اڑے آئے، او دے بعد کپڑا چہرے تو ہٹا دیتا، نقاب ہٹایا، رسول اللہ دے چہرہ اقدس نو ویکھیا۔ مصطفیٰ دا چہرہ جس وقت ویکھیا بے ساختہ کی یاد نے، او لوگوں قسم اس پاک ذات دی محمد رسول اللہ تے خدا دا نور نے۔ ان الرسول لنور یستدع بہ وصارم من سیوف اللہ مسلول۔ آدھنے قسم اس پاک ذات دی کملی والا تے خدا دا نور ہے، اے تے نور نے ہیں۔ وصارم من سیوف اللہ مسلول، آدھنے تیگے آبدار نے، تیز تلوار نے کافراں واسطے، تے کافر اس تلوار تو ڈر دینا۔ تیگے آبدار جس وقت تلوار نیام تو باہر آم دیئے تے چمک مار دیئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ دی شان بیان کی تھی، بیاک وقت کتنے شعر پڑھے؟ 200 شعر پڑھے، 200 اشعار پڑھے۔ او قصیدہ آج بھی مشہور ہے، اس قصیدے دا نام ہے بانتے سعد۔ بانتے سعد دے نام دے ہوتے او قصیدہ مشہور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اقدس دے اندر فل بدی شعر پڑھ دے جاندے نے، زلفاں نو ویہ دے نے، اشعار پڑھ دے نے، ابرو مبارک نو ویہ دے نے، اشعار پڑھ دے نے، سرکار دی پشانی مبارک دی زیارت کر دے نے، اشعار پڑھ دے نے، چہرہ ودوہا نو ویہ دے نے، اور مسلسل پڑھی جاندے نے۔ حضور خوش ہوئے، آپ نے خوش ہو کے اپنی چادر عطا فرما دی۔ آپ نے خوش ہو کے حضرت کعب ابن زہیر نو چادر عطا فرمائی۔ اے جے نعت پڑھنے دا صلہ تے ویکھو، اگر پڑھنے آلا یا لکھنے آلا امام بصیری ہوئے تے او لکھدا وے ہو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ بصیری دی صرف زبان تے ہاتھ کام کر دے۔ شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ، میں انہاں دے اشعار دی تشریح کیتی ہے، جیڑی کتاب میں مرتب کیتی نسیم الشفا فی انوار الصلاۃ علی المصطفیٰ، او دے آخر دے اتے شرف الدین بصیری دا جیڑا قصیدہ ہے انہاں اشعار دی میں تشریح کیتی ہے۔ اور شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ آدھنے میری صرف زبان تے ہاتھ کام کر دینا، باقی سارا جسم جیڑا فالج زدہ ہے، حرکت نہیں کردا۔
جسم دے اندر کوئی شکت نہیں، کوئی ہمت طاقت نہیں۔ آکھیا بصیری کم از کم زبان دے نا تے ہتھاں دے نا اتنا تے کر سکنا ہے نا۔ تے انہاں جس وقت ایک قصیدہ لکھیا نا، اے بھی کم و بیش 200 تو زائد اشعار نے۔ جس کار جادو ہوئے، جن پتھر مار دے امن یا سائے دے اثرات امن، وہ بندہ 11 دن شرف الدین بصیری دا قصیدہ پڑھے، یا جدا جسم حرکت نہ کرے فالج زدہ ہو جائے، او اے شعر پڑھے کرے، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ وہ شعر پڑھے کرے۔ آدھے نے جس وقت ایک قصیدہ مکمل ہویا نا، تے رات دا وقت آیا، شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ انہاں نو سرکار دی زیارت ہوئی، سرکار جلوہ فروز ہوئے، تے آپ نے فرمایا بصیری جڑا قصیدہ لکھیا یہ ذرا پڑھ کے سنا۔ تے شرف الدین بصیری دا قصیدہ سن کے سرکار نے اپنی کملی مبارک عطا فرمائی، چادر مبارک عطا فرمائی۔ صبح دا وقت آیا، شرف الدین بصیری اٹھے، جسم بالکل صحیح سلامت ہے، جسم صحیح سالم ہے۔ ویکھ دے نے سرانے والی سائڈ دے اتے ایک چادر مبارک ہے جدے وچوں خوشبو دے اولے آ رہے۔ آکھیا یہ خواب نہیں سی، یہ حقیقت ہے۔ فجر دا وقت آیا، مسجد دا ارادہ کیتا، مسجد دے وچ چلے گئے، درویشاں دی جماعت موجود ہے۔ ایک درویش نے آکھیا او بصیری او قصیدہ تے پڑھ کے سنا۔ انہاں آکھیا کیڑا؟ انہاں آکھیا جڑا رات دے وقت رسول اللہ تیرے کو سن دے سن پہ۔ تنو کس طرح پتہ ہے؟ انہاں آکھیا قسم ہے اس پاک ذات دی، جس وقت تو قصیدہ بردہ پڑھدا ساں پیا، سرکار تیرے کو سن دے سن پہ، اسی غلام ہاتھ بن کے کھلو کے سن دے ساں پہ، اسی بھی اسے مجلس کے اندر موجود ساں۔ تے کہیں بدبخت ایسے وعدے نے شرکیہ شعر دے، اینا شفا کی دینی او سرکار دے بارے جنہوں زنانی دوجی واری سالن نہیں دے دی، وہ بھی سرکار دے داڑ نہیں گل دی، کروں لتر کھاندے پھر دینا، وہ بھی باہر آ کے فنیر بنے ہیں۔ میں بڑا جنا ماں تے ساڑھے جڑے سادے سادے بندے نے ہیں، یہ آدھے نے گل وہ مولوی صاحب سمجھا سڑی، سمجھ آ گئی، آج وہ مسئلے دی سمجھ آئی۔ دیندہ تے خدا ہے نا، اگر دیندہ خدا ہے تے منڈیندے محمد نے تقسیم میرے مصطفیٰ فرماندے نے، دینے والا خدا ہے، ایدے وچ کوئی شک نہیں، دیندہ خدا ہے، منڈیندے محمد نے۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، بہاری دی روایت ہے، من یرد اللہ بہی خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یؤتی۔ او لوگو، خدا مجھے عطا فرماتا ہے، میں آگے اپنی امت میں تقسیم فرما دیتا ہوں، اور رسول اللہ جنوں چان جس وقت چان جتنا چان جنوں چان عطا فرما دیندے نے۔ تے جنوں عطا فرمائے آنے، ایک میرے سامنے میں تے ایک میرے پچھلے پاسے میں، ایک دا نام داتا اجویری ہے، ایک دا نام میر علی شاہ ہے، انہاں نو عطا کیتے ہیں۔ بابے فرید دے مسئلے تھنی شکر کیوں نکڑی؟ اماں کنے دیاڑے تریے وے دے؟ 2 دیاڑے، 4 دیاڑے، 5 دیاڑے، چلو 1 سال کر لو، کتنے دیاڑے مائی اور شکر رکھی ہے؟ آخر بندہ ہے نا، بندہ آجز آ جاندہ ہے، کوئی سو تندہ کم رگزار ہو جاندہ ہے۔ مائی اور ہی گئے بازار، زور دا وقت آیا، آکھیا اگر دیر ہو گئی تے فرید دے اتے راز ظاہر ہو جائے دا، فرید اپنا مسلح اٹھائے دا، تھلے شکر نہ لبی تے انہوں پلیکھا پہ جائے دا، اے شکر رکھنے والی میری ماں ہے۔
تے مائی دا عقیدہ ویکھو مائی ہری بازار نے دل دے اندر خیال پیدا ہویا او مالکا میرا راز فاش نہ ہوئے عیب ظاہر نہ ہوئے راز فاش نہ ہوئے جس وقت مائی ہری آئے بازار وچوں سودا سلف لے کے سودا خرید کے لے کے آئے زور دا وقت گزر چکے آئے حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر وہ نماز پڑھ چکے سن اماں اور آ کے پوچھیا فرید شکر لبی آ انہاں آکھیا اماں جی اگر روزانہ نہیں لبدی انہاں آکھیا نہ پھر بھی داستے سے ہی نہ تے مائی اور جان دے سن روزانہ شکر تے میں خود رکھ دی سان اے فرید آج بھی پیادہ آج بھی لبی ہے انہاں آکھیا نہ صحیح دس ہیں جس طرح مائیاں کر دی انہاں آکھیا قسم ہے اس پاک ذات دی اماں جی روزانہ جس طرح لب دی ہے میں مصلی اٹھایا شکر موجود ہے لیکن ایک گل واضح ہو گئی ہے انہاں کیا گل کی ہے ماں جی جیڑی پہلے شکر سی او دا سواد اور سی آ جاڑی دا سواد اور جیڑی پہلے شکر سی او دا سواد اور سی آ جاڑی دا ذائقہ اور سواد اور تے مائی اور دل دے وچ خیال کیتا آج میرے مالک نے جے رکھی آج عطا جی انہیں فرمائی ہے ہاں تے آکھیا اون مالکا میری کانڈ نہ لائی اون تیرا کام عطا فرمانا فرید روزانہ مصلی اٹھان دینے تاں گنج شکر مشہور ہو گئے تاں گنج شکر مشہور ہوئے نے او دو دیاڑے رکھے کوئی ترہ دیاڑے چوتھے دیاڑے وعدہ مہنگی ہو گئی شکر نہ صحیح کدی چھوارے راک سڑے کدی پتاسے مہانے راک سڑے روزانہ شکر ہاں ایدہ مطلب ہے گال بیچ کو جو ہو رہے ہاں انما انا قاسم واللہ یوتی اللہ تعالیٰ منو عطا فرماندہ ہے میں آگے اپنی امت میں تقسیم فرما دینا وا میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں چاہے انہوں غوث بنا دیں چاہے وہ کتب بن جائے چاہے وہ عبدال بن جائے چاہے وہ ولی بن جائے چاہے ابو بکر تے صدیق بن جان چاہے عمر تے عمر فاروق بن جان عثمان تے ذوالنورین بن جان علی تے شیر خدا بن جان یہ تقسیم تے مصطفیٰ دی ہے جدے اتے چان کرم نوازی فرمان اس واسطے میرے دوستو اے جس وقت نعت شاد دا پروگرام ہوئے تو پھر اے نہ کیا کرو فلانا سور چنگی لاندا او سور چنگی لاندا تے پیسے بھی چنگے لیندا اے پیسے سور دے ہی ہوندے دے تو آن کی شاک ہے اور میں دریئے بیان کیتا بابا ایک اٹھیا انہیں آکھیا سواد بڑا آیا ہے سمجھ کوئی نہیں آئی میں کیا بابا منو ہی بڑا سواد ہے تیری گال دا میرا سواد نہ لیا کرو وہ سواد آیا ہے اے بھی ویکھیا کرو وہ سمجھیا کی ہے پتہ کی لگا ساڑیاں جڑاں ویچے بہ گئے جے آج کالو ایک کو پڑھ دے نا کلام جڑا سرداریاں تے مختاریاں او دے وچو جڑا بڑا شعر مشہور ہویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے انہاں آکھیا بھئی ہن میں سونا نہیں رہا اے پیغمبر دے بارے اس طرح دے کلمے جائز نہیں اون پڑھنے والا پڑھدا پھر ایک جنا اٹھیا انہیں آکھیا او جتھوں مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ دے کیا بات ہے بھائی یہ شعر پہ پڑھنا وہی اگر کوئی شراب پی کے آوے آکھے یا رسول اللہ میں جرم کیتا ہے تے جتھوں مجرم بری ہوندے وہ عدالت مصطفیٰ دی ہے اے دا مطلب ہے اتھے گناہ شاں نہیں ویکھے جاندے کوئی تھوڑا ہی نہ تھوڑا نہیں رکھنا چاہیے کہ بڑا رندہ بندہ سیدھا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے او ویکھو میرے دوستو ذرا توجہ کرو وَقَانَ اسْمُهُ عَبْدِ اللَّهِ وَقَانَ يُلَقِّبُ حِمَارًا سرکار دے صحابی انہاں دا نام کی حضرت عبداللہ تے حضور فرمان دے نے پیار دے نال محبت دے نال سرکار فرمان دے نے اے میرا گدہ ہے
صحابی نو فرماندے نے میرا گدھا ہے، او دا لقب ہے وکانا یلقب حمارن. کسے صحابی نے آ کے خبر دی تھی یا رسول اللہ او جڑا بندہ نواں نواں مسلمان ہویا ہے انہیں شراب پی لئی ہے. سرکار جلال وچ آ گئے، وجد وچ آ گئے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، جلال روب دب دبائے. او صحابی جس وقت سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے جنہ دے بارے شکایت ہو چکی ہے، آدھے نے وہ رسول اللہ نو اساندے سن، کوئی اس طرح دی حرکت آ کے کرنی حضور مسکرا دیندے سن. لیکن اس دن جس وقت وہ آئے نا سرکار مسکرائے کوئی نہ. انہاں سمجھ لیا شاید سرکار نو کوئی خبر پہنچی ہے، سرکار دے دل مبارک نو تکلیف ہوئی ہے. حضور نے فرمایا اے دے اتے حد جاری کرو شراب دی، انہیں شراب پیتی ہے اے دے اتے شراب دی حد جاری کرو. اس نات خان دے کھڑوں پوچھو جیڑا آہدہ ہے وہ خدا دے پکڑے چھڑائے محمد. اے چنگے بھائی شیر پڑھنا ہے، خدا دے پکڑے چھڑائے محمد، محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. اے تسی کیڑے پاسے ٹور پہ او نہ تھا کوئی بندے دا پتر بلاؤ انہوں آکھو بھئی اے ساڈا عقیدہ نہیں. میں ویہنا اگر خدا پڑھے تے جتھے آیا اذهب الى غیرہ نفسی نفسی، اتنا تے نہ کرو. او محمد رسول اللہ آپ دے بارے ساڈا عقیدہ ہے وے سرکار نبی نے، سرکار خدا نہیں. اگر جیڑا بندہ یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہے. زبان رسالت تو فرمایا یا رسول اللہ تسی فرما دے وہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے. تے اے دا مطلب ہے تسی موازنہ کرواندے ہو پہ، مقابلہ کرواندے ہو پہ. او ناتامی انج دیاں کم از کم پڑھاؤ جنہ دا کوئی سیر پیر تے ہوئے او کوئی سمجھ تے آوے. اگر نعت پڑھنیاں تے پھر نعت پڑھ جڑی سادی شرازی نے نعت پڑھی بالغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی. آدھنے نعت میں جس وقت لہی سرکار آئے آپ نے فرمایا اٹھ کے پڑھ. ہاں وہ جڑی نعت لہیا انہاں کیا کملی آیا یہ مکمل نہیں ہوئی. سرکار نے فرمایا تو پڑھ اسی آج مکمل کروا کے جانا. اے جڑا جملہ ہے نا آخری صلو علیہ وآلہ، اے سرکار دا جملہ ہے. جس وقت انہاں فرمایا کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی، اتنا پڑھ کے چپ ہو گئے. سرکار نے فرمایا او سادی شرازی اگوں پڑھ. انہاں کیا کملی آیا اتنا ہی لہے آئے. حضور نے فرمایا اگے لکھ سڑ صلو علیہ وآلہ. تے جے گولڑے دا تاجدار اٹھے تے وہ آکھے حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. اینج دا لہو نا پھر سواد آ اینج دا لہو. قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے. تے جے پھر اعلیٰ حضرت دے کولے جا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ. ہو سکتا ہے انہاں دا عقیدہ ہی ہو رہے. اے کئی پٹولے آشے نے جیڑی مجلس ویکھی ہو دے بیٹھو جتھوں وال مال لبا رے مجھے منو یہ بڑا ودیا لگا. تے تھلڑے جناب پھاوے ہوئے ہوں چلے ہوئے ہوں جی واہ کمال کر سکے سواد بن چھڑیا ہیں. تے جے انہوں آکھے او کلام پڑھ عرش کی عقل دنگ ہے
چرخ میں آسمان ہے تے پھر انہوں نے سمجھ نہ آئے کلام اینجدہ پڑھیا کرو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں تو پھر وہ حال حضرت نے فرمایا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی اس واسطے میرے دوستو ذرا تھوڑا اتنا توجہ کریا کرو امام مسلم نے مقدمہ صحیح مسلم کے اندر آپ نے ایک جملہ لکھا وہ جملہ بڑا غور طلب ہے فانظروا امن تاخذوا دینکم او ویکھیا کرو دین کدے کولوں لیندے ہو پے تسی دین درزی کون لیندے ہو پے او تواں دسے دا کفن دا ناپ کتنا ہے مستری کولوں دین لو دے او دسے دا گارا کتنا ہے او ویکھو دین کدے کون لیندے ہو پے ٹھگیاں وچیاں کرنے آلیاں کو دین سکھدے ہو پے اونا توانو سہانا بھی ہیں دائیے اونا بے ادب ہی بنانا اور کی بنانا جی اسی تے نات ہی پڑھند گیا پاویں شیعہ دی مجلس میں ٹور جاؤں وہی گال لے وے اے دا مطلب ہے تے نہیں وہ جیتھو لنگر وال لبے یہ اسی کوڑا بیکھن گئے انج تے نہ کرو پاسا ایک ہی چنگا ہے اور وہ ہی چنگا ہے جڑا کملی آلے دا پاسا اس واسطے میرے دوستو اینا چیزاں توجہ کریا کرو ٹائم کافی ہو چکے ہیں اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے میری اور تواڈی حاضری بارگاہ رسالت دے اندر قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا